السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سے نہیں بلکہ تقریباً کئی جمعوں سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ آیت درود ہے۔ کسی کو یاد ہے؟ میں نے بتایا تھا یہ شاید کئی بار بتایا کہ یہ آیت درود ہے، اور جب اس آیت کو پڑھا جائے کسی بھی محفل میں، کسی بھی مجلس میں، کسی بھی وقت، یہاں تک کہ خطبے میں خطیب بھی اس آیت کو پڑھتا ہے تو ساتھ میں 2 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ کتنی بار پڑھتا ہے؟ 2 بار۔ تو اس آیت کے سننے پر درود علماء فرماتے مثل فرض ہو جاتا ہے۔ کیسا ہو جاتا ہے؟ فرض۔ اور اس چیز کی میں تعلیم تقریباً کئی جمعوں سے دے رہا ہوں، پھر بھی میں نے یہ آیت پڑھی تو آپ سب ایسے خاموش ہیں جیسے تقریر یہاں سے سنتے ہیں اور یہاں سے نکالتے ہیں۔ یہی بات ہے نا؟ یہاں سے سنتے ہیں اور یہاں سے نکالتے ہیں۔ توفیق ہی نہیں ہے کسی بات کو سمجھنے کی یا سننے کی، توفیق ہی نہیں ہے سمجھنے کی۔ علماء کتنا ہی بتائیں، لاکھ بتائیں، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے آدمی۔ پھر کہہ رہے ہم پستیوں کے شکار ہیں تو ہوگے نہیں، پھر کہہ رہے ہیں ظلمات آئیں گے نہیں۔ دین سے تم دور ہو، قرآن کی تعلیم دی جاتی تم اس کو اپناتے نہیں، ایکسپٹ نہیں کرتے، مدرسوں میں تم نہیں پڑھتے، مسجدوں میں علماء کے پاس تم نہیں بیٹھتے، جمعے کے دن عین خطبے کے وقت آتے ہیں اور ایسے بھاگتے ہیں بے حساب۔ اب بھی کچھ لوگ باہر ایسے ٹہل رہے ہیں کہ اندر کی پر ہو جائے تو ہم باہر ہی بیٹھ جائیں، آگے جا کے کیا کریں گے؟ پھنس جائیں گے۔ کیا ہوگا آگے جا کے؟ پھنس جائیں گے، بڑے بڑے ٹائم میں نکلا جائے گا، آگے کیا کریں گے جا کے؟ وہ ہوں ہی رہو باہر، تو باہر ہی ٹہل رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں بیچیں اور بیٹھیں۔ میاں تم نے یہ اپنا حال کر رکھا ہے، اپنے حال پر رحم کرو بھائی۔ یہ نماز ہے، اللہ کا گھر ہے، قرآن کے اندر صاف واضح جمعے کا فرمان ہے۔ آیت تو میں نے معراج کے تعلق سے پڑھی، مگر کیا کروں بتانا یہ بھی ضروری ہے نا، یہ بھی ضروری نہیں، میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے کہ جمعے کے لیے اللہ نے صاف فرمایا کہ لوگوں جب جمعے کا وقت شروع ہو جائے تو اپنی تجارت چھوڑ دو۔ یعنی مولا کو بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ دنیا میں تجارت میں بہت زیادہ ملوث رہتے ہیں، اس لیے اس نے واضح فرما دیا خرید و فروخت بند کر دو اور مسجدوں کی طرف دوڑو۔ بتاؤ، واضح فرمانے اللہ کا قرآن میں سورہ جمعہ پڑھو، 28ویں پارے کے اندر رب صاف صاف فرما رہا ہے کہ لوگوں خرید و فروخت چھوڑو، مسجد کی طرف چلو۔ عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں یہاں پر عربی جانتے ہیں؟ خطیب کیا کہتا ہے عربی کے خطبے میں؟ تمہیں کچھ پتا نہیں کیونکہ تمہیں عربی آتی نہیں، تم اجمی ہو۔ تمہارے لیے خطبہ کیا ہے؟ یہ جو میں اب پڑھ رہا ہوں عربی خطبہ پڑھا، اب اس کی اردو میں تشریح کر کے بتاؤں گا۔
یہ تمہارے لیے خطبہ ہے، تم سنتے نہیں، پھر کہتے ہو جمعہ پڑھنے آئے ہیں اور 2 رکعت پڑھی، یہ گئے وہ گئے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، اور جو خود اپنے اوپر رحم نہیں کرتے، اللہ بھی بے نیاز ہے بھائی۔ اللہ کیا ہے؟ بے نیاز۔ جب کوئی بھی نہیں تھا اللہ تب بھی تھا، اور کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ تب بھی ہوگا۔ سورہ رحمان میں اللہ نے صاف فرما دیا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ لوگوں یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اگر باقی کچھ رہے گا تو رب کا جاہ جلال۔ کیا رہے گا باقی؟ رب کا جاہ جلال۔ تو تم تو ہو اور ختم ہونے کے لیے ہو، اور موت سے کس کی رشتہ داری ہے؟ قرآن کے اندر ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اس آیت کے تحت کوئی سا دھرم ہو، ویسے تو بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، کسی کے یہاں رفع دین ہے نہیں ہے، بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن موت ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر بیگانہ بھی ہے اور اپنا بھی ہے، وہ بھی متفق ہے کہ آنی ہے۔ دوسرے بھی کہتے ہیں نا آنی ہے، کوئی انکار کرتا ہے؟ اس مسئلے پر آ کر کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، سب کا ماننا ہے کہ موت آئے گی اور رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ سوال کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کائے کا سوال ہوگا؟ نماز کا۔ آپ کی تجارت کے بارے میں نہیں پوچھے گا اللہ کہ کیسے بیچتا تھا، کیا کرتا تھا، یا کتنا اپنے دوستوں کو ٹائم دیتا تھا، آوارگی میں کتنا تھا، وہ پوچھے گا نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ کیا پوچھے گا؟ نماز۔ اور یہ سوال جب تک کلیئر نہیں کرا لے گا، اپنے سامنے سے ہلنے نہیں دے گا۔ اور پہلے سوال میں اٹک گئے تو پھر لٹک ہی گئے، کہیں نہیں گئے۔ پھر بھائی دین کا اثاثہ نماز ہے، دین کی بنیاد نماز ہے۔ اتنے ظلم ہیں ملک ہندوستان میں، لوگ بے نمازی ہیں۔ اب بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے علماء کو، بھائی تم خود دیکھ رہے ہو، ڈیجیٹل زمانہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، فون ہاتھ میں کس کے نہیں ہے؟ جس کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا نا، فون میں ریچارج پہلے کرا رہا۔ 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، 399 کتنے کا ہوتا ہے وہ ریچارج کرا رہا، برابر کرا رہا، چھوڑ نہیں رہا، ایسے دیکھ رہا، دیکھنے بیٹھ جاتا تو پتہ ہی نہیں چلتا گھنٹہ اور نماز کا۔ ہاں عصر بھی اسی میں گئی، ظہر بھی، عشاء بھی، رات میں سو رہا اتنی رات تک کہ فجر پتہ ہی نہیں ہے کہاں گئی۔ یہ حال کر لیا، جبکہ اس موبائل سے اگر چاہے تو بندہ سبق لے سکتا ہے۔ اس موبائل سے، موبائل بنایا فون کے لیے، کس کے لیے؟ فون کے لیے، اور اس کے اندر دیگر بہت ساری چیزیں ڈالی گئیں، لیکن آپ کچھ بھی دیکھیں، ویب سائٹ کھولیں، یوٹیوب پر جائیں، کسی بھی فنکشن میں آپ جائیں، لیکن جب فون آتا ہے تو یہ سب بند کر دیتا ہے، فون کو شو کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فون کو۔ بنا کس لیے تھا؟ فون کے لیے۔ چیزیں بہت ایڈ کی، سب کو چھوڑ کے اپنی اصل کی طرف لوٹا۔ تو مسلمانوں کس لیے بنے تھے؟ کس لیے بنے تھے؟ دنیا کے لیے نہیں، رب کی عبادت کے لیے، اور اصل یہی ہے۔ تو تم اپنی اصل کی طرف اس موبائل کو دیکھ کے لوٹ جاؤ، تم تو اس سے بھی بے رت حاصل نہیں کرتے۔ اور کون سے الفاظوں کا جامع تمہیں پہنایا جائے اور بتایا جائے کہ لوگوں نمازیں پڑھو، بتاؤ کوئی دوسری بھاشا ہو تو اس سے میں سمجھاؤں کہ نماز پڑھو۔ بروز قیامت ما سلککم فی سقر، اے لوگو جہنم میں کیوں آئے؟ بہت بار بتایا میں نے، اے لوگو جہنم میں کیوں آئے؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پڑھو یار، قرآن ہے یہ تو، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ وادی سقر یعنی جہنم میں جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک تو وقت بہت تھوڑا ملتا ہے، بتائیں کیا؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ مہینہ رجب شریف کا ہے، اور اسی مہینے کے اندر
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب کو معراج کے معجزے سے نوازا۔ کس سے نوازا؟ معراج سے۔ ابھی 27 آنے والی ہے، آج کتنی ہے؟ 24 ہے، 3 روز بعد شب معراج، 23 تاریخ ہے آج، تو 3 روز بعد یعنی 4 روز بعد 27 ہے، اور اسی 27 کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانی دنیا کی سیر کرائی۔ کس کی سیر کرائی؟ آسمانی دنیا کی۔ اتنا بڑا یہ چیپٹر ہے، موضوع ہے کہ گھنٹوں بتایا جائے تب بھی میں اس کو نپٹا نہیں سکتا۔ میں جلگاؤں میں امامت کیا کرتا تھا، 2.25 گھنٹے اس پر بولا تب بھی تقریر ختم نہیں ہوئی، صرف معراج پر۔ تو میں 15-20 منٹ میں تمہیں کیا بتاؤں گا؟ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سرکار نے سفر کیا چند لمحوں میں۔ اللہ نے فرمایا تھوڑے وقت میں، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو تھوڑے وقت میں، راتوں رات۔ لے کہاں گئی؟ مسجد اقصی سے مسجد حرام تک۔ اس کا کوئی انکار کرے معراج کا تو 15ویں پارے کے اندر یہ آیت ہے، وہ پکا کافر ہے۔ کیا ہے؟ پکا کافر۔ کیوں؟ یہ حدیث نہیں ہے، قرآن کی نص سے 15ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے اپنے محبوب کو راتوں رات معراج کرائی۔ کہاں سے کرائی؟ مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے گئے۔ اور اس کے بعد کا واقعہ احادیث میں مفسرین فرماتے ہیں 30 اور ایک کتاب میں لکھتے ہیں 34 صحابہ کرام نے معراج کے واقعے کو نبی پاک سے سن کر امت کو تعلیم فرمایا، یعنی امت کو بتایا اور احادیث کے ذریعے بتایا۔ تو اقصی سے، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کے واقعے کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ کہاں سے باہر ہے؟ دائرہ اسلام سے، اہل سنت سے باہر ہے۔ کیوں کہ سنیوں کا عقیدہ ہے، سنیوں کا نظریہ ہے کہ مسجد اقصی سے نبی پاک آسمان دنیا کا سفر کیا۔ اور بہت ساری اس میں باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی کی بہن ہے حضرت ام ہانی، ان کے گھر جلوہ فرما تھے اور سرکار سو رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں میں اس نیند میں تھا کہ نیند بھی تھی اور جاگتا بھی تھا۔ اور دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا میں سوتا تو ہوں، بظاہر میری آنکھیں کھلی رہتی۔ یہ بھی بخاری ہے۔ تو حضرت جبریل اللہ نبینا آئے، اور آنے کے بعد حضرت جبریل نے، بلکہ جبریل کو جب بھیجا تو مولا نے کہا جبریل رکو، اکیلے کیوں جاتے ہو؟ اکیلے نہیں جانا۔ فرمایا میرے محبوب کو لانا ہے تو تمہیں اکیلے نہیں جانا بلکہ اپنے ساتھ اسرائیل کو بھی لے کے جاؤ، اسرائیل کو بھی لے کے جاؤ، میکائیل کو بھی لے کے جاؤ۔ چاروں فرشتے چلے۔ اللہ نے کہا رکو، چاروں نہ جاؤ بلکہ چاروں اپنے ساتھ 70 ہزار فرشتے لے کر جاؤ۔ کتنے فرشتے لے کر جاؤ؟ مشہور حدیث ہے، یہ مشہور حدیث ہے، علماء جتنے علماء سے آپ چاہیں پوچھ سکتے ہیں، سیم یہی بتائے گا۔ 70 ہزار فرشتے اپنے ساتھ لاؤ، گویا کہ جلوس محمدی ہیں۔ آپ جوڑیں 7 چوک 28، 2,80,000 فرشتوں کی جماعت کس کو لینے آ رہی ہے؟ آمنہ کے لال کو، احمد مختار کو۔ آئے ام ہانی کے گھر، حضرت جبریل نے اپنی تجلی سے چھت کو شق کیا، پھاڑ دیا، گھر میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ حضور سو رہے ہیں۔ حضرت جبریل سوچتے ہیں نبی پاک کو اٹھاتا ہوں تو شان نبوی میں بے ادبی ہوگی، اور اللہ نے کہا ہے محبوب کو لانا تو رب کی بات بھی ماننی ہے، نہیں مانی تو وہاں پر الوہیت میں بے ادبی ہوگی۔ کروں تو کیا کروں؟ حضرت جبریل یوں دیکھنے لگے، مولا نے فرمایا جبریل
تمہیں سراپا نور بنایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ سراپا نور بنایا، لیکن جبریل تمہارے ہونٹ ہم نے کافور کے بنائے ہیں، ٹھنڈے ہونٹ ہیں، اپنے ہونٹوں کو میرے حبیب کی تلیوں پر رکھ دو، بیدار ہو جائیں گے۔ حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلوے مبارک پر اپنے لبوں کو رکھا، سرکار بیدار ہو گئے۔ مگر میں تخیل میں یہ کہتا ہوں کہ سرکار تو اٹھ گئے، جبریل نہ اٹھے، جبریل امی نہیں اٹھے۔ میں نے کہا جبریل امی آپ کیوں نہیں اٹھے؟ آخر کیا مزہ آ رہا ہے آپ کو محمد کی تلیوں میں؟ میں نے کہا جبریل امی آپ نے تو آدم کو عرفات میں دیکھا، نوح کو کشتی کا ملا بنا دیکھا، آپ تمام نبیوں کے پاس گئے، غرض یہ کہ دنیا کے خطے خطے کو آپ نے دیکھا، گوشے گوشے کو آپ نے دیکھا، تو اتنے مزے دنیا میں کیا آپ کو نہ آئے؟ جبریل فرماتے ہیں سن، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ فرمایا نہ جنت میں ایسا مزہ، نہ جنت کی کلیوں میں جو مزہ محمد عربی کی تلیوں میں ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے حضرت جبریل نے سرکار کے تلووں پر اپنے پیر رکھے تو سرکار جھکے ہوں گے۔ کتنا جھکے ہوں گے؟ سجدے برابر یا رکوع برابر؟ کتنا جھکے ہوں گے؟ سجدے کے برابر۔ نیچے لیٹے تھے سرکار زمین پر، تو سجدے برابر جھکیں گے یا رکوع برابر؟ سجدے برابر۔ آپ نے کہا سجدے برابر، تو فتوے لگیں گے آپ پر۔ کیا کہا؟ سجدے برابر جھکے، کیونکہ جبریل امی جھکے تو گویا کہ سجدہ، اور ایک جماعت رہتی ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، تو حضرت جبریل کو امام اہل سنت اس فتوے سے بچا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جبریل نے سجدہ نہیں کیا، تو امام اہل سنت جھکے تو تھے، پھر کس نے کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جبریل امی روح الامی کے سر پر تاج تھا اور اس تاج پر موتی لگے ہوئے تھے، فرماتے ہیں ان موتیوں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں اتنی شان رکھتی ہیں واللہ وہ ایڑیاں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ روح الامی کے تاج پر جو موتی لگے تھے وہ سجدہ کرنے لگے۔ امام نے عشق کے انداز کو کس طرح بتایا، شریعت بھی بچ گئی اور عشق بھی ادا ہو گیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد سرکار اپنے بستر سے ام ہانی کے گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سواری کھڑی ہے جو کھچر سے چھوٹی ہے اور گدھے سے بڑی ہے، جس کا نام علماء فرماتے ہیں براق۔ یہ برق سے بنا ہے، برق کے معنی آتے ہیں بجلی، اور براق یعنی بجلیوں والی، یعنی جمع کر دیا جس کے اندر کہ براق بجلیوں والی۔ اس کی پاور پتہ ہے کیا تھی؟ براق کی پاور یہ تھی کہ جہاں اس کی نظر کی امتحان ہوتی تھی، نظر ختم ہوتی تھی، وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ اتنی پاورفل وہ براق تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مجھے اس پر بیٹھنا ہے؟ فرمایا ہاں۔ قرآن ہے، آیت ذہن میں نہیں آ رہی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے جبریل، قیامت کے دن جب قیامت کا میدان لگے گا تو میرے امتیوں کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو ان کو مارتے ہوئے اور کھچیڑتے ہوئے لے کر جایا جائے گا۔ کس کو؟ آپ کی بات چل رہی ہے۔ امتیوں کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ کھچیڑتے ہوئے، مارتے ہوئے میدان محشر میں لے کر جایا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو، بلکہ میرے امت کے جتنے متقی پرہیزگار لوگ ہیں اللہ ان کو بھی براق عطا کرے۔ تو اللہ نے جبریل امی کے ذریعے فرمایا کہ جبریل کہہ دو میرے حبیب سے کہ تمہاری امت میں جتنے نیکوکار ہیں ہم ان سب کو بھی براق عطا کریں۔
اب نیکوکار بننے کی کوشش کرو، براق اللہ عطا کرے گا۔ تو نبی پاک بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد مسجد حرام پہنچے۔ مسجد حرام پہنچنے کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا۔ پڑھو علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہے نا؟ یہ آئے ہیں قرآن کی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے سینے کو کھولا اور آپ کے قلب اطہر کو باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بعد کیا کیا؟ اس کو زمزم سے دھویا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی پاک کا قلب اطہر جو ہے وہ گرد سے تھا، یا گناہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یا کسی اور چیز میں تھا تو اس کو دھویا جا رہا تھا، نہیں، بلکہ زمزم شریف کو اعجاز بخشا جا رہا تھا۔ کس کو اعجاز بخشا جا رہا تھا؟ زمزم کو، کہ جب امتی خانہ کعبہ حج کی زیارت کے لیے آئیں، عمرہ کرنے آئیں، اور اس زمزم کو پئیں تو رج رج کے پئیں، اور یہ تخیل کے انداز میں اس سوچ کے ساتھ پئیں کہ یہ وہ زمزم ہے جس نے نبی پاک کے قلب اطہر کو چوما۔ تو جب سینہ آپ کا چاک کیا گیا تو سرکار فرماتے ہیں میں جاگتا بھی رہا اور میں دیکھتا بھی رہا اور خون بھی نہیں نکلا۔ آج لوگوں کو بیماری ہے نا کہ نبی نور ہیں یا بشر ہیں، تو بھائی بشر ہو، تمہارے ہلکا سا بھی بلیڈ کا کٹ لگایا جائے، سینہ کھولنا تو بہت دور ہے، خون آتا ہے؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا، معتبر احادیث سیاہ ستہ میں ہے کہ نبی پاک کا سینہ کھولا، حضور خود فرماتے ہیں خون نہیں نکلا۔ یوں کہ نبی پاک کی حقیقت نور ہے۔ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ نور۔ جو صرف بصر مانے وہ اہل سنت سے باہر ہے، کیونکہ ہم نوری بشر سرکار کو مانتے ہیں۔ تو سرکار کا سینہ کھلا، اس کے بعد پھر سوار ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر، اور مسجد اقصی پہنچے، وہ مسجد جس کو آج گھیر رکھا ہے ظالموں نے۔ اس مسجد پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ 1,24,000 کم بیش پیغمبران اپنے جسموں کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ کیسے موجود ہیں؟ اپنے جسموں کے ساتھ۔ آج ہم درود پڑھیں تو کہتے ہیں سرکار تو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، کس پر درود پڑھ رہے؟ کہتے ہیں نا، ایک پارٹی ہے علماء کی، علماء کہتے ہیں یہ۔ ہمارے یہاں دیکھا جائے تو ہمارے یہاں جتنی خرافات ہیں وہ جاہلوں میں ہیں۔ جاہل سجدہ کر جاتے ہیں، جاہل جو ہیں طرح طرح کی رسمیں، کلابے، دھاگے، چکر لگانا، یہ جوہلا کرتے ہیں اہل سنت میں۔ مگر ایک طبقہ ایسا ہے جہاں پر غلطی جاہل نہیں علماء کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں۔ تو جاہلوں کا تو یہ کہ پڑھے نہیں، غلطی کر گئے، سجدہ کر گئے، کرنا منع تھا۔ علماء اہل سنت نے سخت منع فرمایا، متفق علیہ ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ یا اعلیٰ حضرت نے خود لکھا اور فرمایا مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو، اب تم لپٹتے ہو پھر کہتے ہو بریلی والوں کا دین ہے۔ ارے بھائی بریلی والے کو پڑھ کے تو دیکھ، بریلی والے فرماتے ہیں 4 ہاتھ دور کھڑا ہونا ہے، اور فرمایا علماء اس کا بوسہ نہ کریں، یوں کہ علماء بوسہ کریں گے جاہل اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا، لپٹ جائے گا وہ کہ حضرت نے چوما، میں تو اور ذرا صحیح کر کے کروں۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی پاک مسجد اقصی پہنچے۔ اقصی پہنچنے کے بعد وہاں پر 1,24,000 پیغمبر تشریف فرما تھے۔ نبی پاک بھی وہاں پر جلوہ گر ہوئے۔ فرمایا حضرت جبریل نے اذان پڑھی وہاں پر۔ اذان پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں، اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آج نماز جو ہے حضرت آدم پڑھائیں گے، یا پھر حضرت موسیٰ پڑھائیں گے، یا ابراہیم خلیل اللہ پڑھائیں گے۔ حضرت جبریل امین نے نبی پاک کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی نماز پڑھائیں گے، اور یہ ان تمام انبیاء کی بھی خواہش ہے، خود رب کعبہ کی بھی خواہش ہے کہ آپ نماز پڑھائیں۔
مسجد اقصی میں اس سے پہلے بھی تمام انبیاء رہے، حضرت سلیمان نے بنائی، حضرت سلیمان کے بعد بہت سارے انبیاء نے وہاں پر امامت کی، اور یہ ایک قاعدہ بھی ہے کہ جو مسجد کا پنجگانہ نماز کا امام ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی امام نماز پڑھاتے ہیں وہ سب اس پنجگانہ نماز پڑھانے والے امام کے نائب ہوتے ہیں۔ جمعہ پڑھانے والا کیوں نہ ہو، یہ شرعی مسئلہ ہے، نائب ہوتے ہیں۔ تو اب سرکار سے پہلے بھی وہاں پر امامت کی، لیکن امام حقیقی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جتنے بھی نبیوں نے اس سے پہلے نماز پڑھائی وہ سرکار کے نائب ہیں۔ تو سرکار کو وہاں کسی سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ حقیقی امامت کا سہرا کسی اور کے سر پر نہیں بلکہ آمنہ کے لال کے سر پر ہے۔ واقعہ بہت طویل ہے، وقت مکمل ہو گیا، اگلے جمعے انشاءاللہ اس سے آگے بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنی میں شریعت مطہرہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔